بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ جمعے کی رات کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کچھ اس طریقے سے ہیں جو کہ آپ کے بھی ہوش اڑا دیں گے۔ امریکہ کا دوست ایران کے ساتھ ملنے جا رہا ہے۔ آخر ایک طرف امریکہ کا دوست ساؤتھ کوریا، دوسری طرف امریکہ کا دشمن ایران، اس کے ساتھ مراسم کیسے استوار کرنے جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیوں اس بارے میں بہت زیادہ خوش فہمیاں لوگوں کو ہیں کہ ساؤتھ کوریا اگر ایران کے ساتھ ملتا ہے تو بالکل امریکہ سے کٹ جائے گا اور ایران کی طرف جھک جائے گا، جو کہ ایران اور چائنا کی جو مشترکہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ آخر یہ کیا بات تھی، ہم اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور تو اور یہ بتائیں گے کہ کیا واقعی سعودی عرب نے اس بار پھر امن مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ یمن کی حالیہ حکومت کو اس کا ٹاسک دیا گیا ہے کہ حوثیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ٹیبل ٹاکس پہ لایا جائے، اور یہ تمام چیزیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب جوہری ڈیل کے لیے ویانا کی کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد کے اقدامات ہیں، اور اس وقت ایران کو پہلے بزور طاقت جوہری ڈیل کے لیے راضی کیا جا رہا تھا، مگر دیکھا گیا کہ خطے میں توازن ایران کا بھاری ہے اور جوہری ڈیل کے اوپر بالکل نہیں آ رہا، اور پشت پر چائنا کے ساتھ 25 سالہ معاہدہ بھی ہے، جس کے بعد متعدد ممالک کی طرف سے جو ہے وہ چائنا اور ایران کے لیے نیک تمنا ہے، اور ساتھ ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بہت سے معاہدے منتظر ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ بریکنگ نیوز یہ تھی کہ ساؤتھ کوریا کے پی ایم نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ 11 اور 12 اپریل کو وہ ایران کا وزٹ کریں گے۔ اس وزٹ میں بہت سے نکات ہیں جو ہم اپنی اس ویڈیو میں، اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آخر کہانی کیا چل رہی ہے۔ کیا واقعی ساؤتھ کوریا نیک دل سے جو ہے وہ ایران کی طرف جا رہا ہے اور ان کے ساتھ پیکٹس کرے گا، یا پھر امریکہ کی کوئی سازش ہے، امریکہ نے کچھ فیڈنگ کی ہے اور کہا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ تعلقات استوار کریں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب ہم سب سے پہلے ایک بات جو آپ کی سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہے کہ 3 ماہ سے ایران نے ایک جہاز پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی بندرگاہ کے قریب وہ فضلہ پھیلا رہا ہے، یعنی کہ ساحل کی پٹی کو خراب کر رہا ہے، جہاز کی آمد و رفت میں پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس وقت انہوں نے 3 ماہ بعد اس جہاز کو ریلیز کیا، اور ایران کا کچھ پیسہ ساؤتھ کوریا میں منجمد ہے، کیونکہ نیوکلیئر ڈیل جو کہ امریکہ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ویانا میں بھی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی یہ باتیں آئیں، منظر عام پر آئیں۔ اس وقت آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ایران کا تقریباً 100 بلین کا اثاثہ، 100 ملین نہیں بلین کا اثاثہ ڈفرینٹ اسٹیٹس میں پڑا ہوا ہے اور وہ منجمد ہے، اور وہ اسی 2015 کی جو ڈیل تھی نیوکلیئر ڈیل، اس کے حوالے سے منجمد کیا گیا ہے۔ سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، اس لیے ایران ان ملکوں سے اپنا پیسہ نہیں نکال سکتا۔ اور ایک طرف میں آپ کو یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ اس وقت جو 25 سالہ ایران کا چائنا کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اس میں بھی چائنا کے پاس 20 بلین ڈالرز جو ہیں وہ ایران کے وہاں پہ منجمد ہیں، وہ ایک ڈیل کے حصے میں، مگر چائنا نے اس وقت 25 سالہ معاہدے میں اتنے اہم نکات کے اوپر ایران کے ساتھ یادداشتیں سائن کی ہیں جس سے اس 25 بلین ڈالر کی کوئی قدر نہیں ہے، اور اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ 600 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوگی اس پورے ٹینیور میں، اور یہ ایکسیڈ بھی کر سکتی ہے، اور تو یہ بہت بڑا ایک اسٹیبلٹی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد ایران کی اکنامی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ اگر آپ کے فورن ریزروز میں ہو، اور ساتھ میں آپ کی جو بیسک اور جو آپ کا مین سروس ایریا ہے جیسا کہ آئل ہے، اس کی ٹرانزیکشن جب چائنا جائے گی پراپرلی اور لیگلی، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اپنی کی اسٹیبلٹی اور جتنا بھی فائنینشیل اور ڈیپٹ، سرکولر ڈیپٹ ان کا بھی جتنا اوور کر رہا ہے وہ ایک دم مائنس ہو سکتا ہے، اور جتنا پیسہ منجمد ہے اگر وہی اثاثے نکال کے واپس ایران کو دے دیے جائیں تو اسٹیبلٹی کے لیے بہت زبردست، اور خطے میں پینیٹریشن بہت اچھی ہے۔ پراکسی وار کے ذریعے ایران کو قابو کرنے کی ناکام کوششوں کے بعد اس وقت ایران کی طرف سے ایک ایسی چال چلی گئی جو شاطرانہ چال جسے کہہ سکتے ہیں آپ، کہ انہوں نے ساؤتھ کوریا کا وہ 3 ماہ بعد ریلیز کر دیا شپ، اور اس شپ کے ریلیز کرنے کے بعد ساؤتھ کوریا نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر ایران کے وزٹ کا اعلان کیا۔ جب ایران کے وزٹ کا اعلان کیا گیا تو سب سے پہلے تو یہ بات منظر عام پر آئی کہ شاید امریکہ کی طرف سے یہ چال چلی گئی ہے کہ
ایران کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے لیے ساؤتھ کوریا کے پی ایم کو وہاں بھیجا جائے اور پھر ان کے ساتھ بہت ساری یادداشتوں کے اوپر بات کی جائے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت بھی ساؤتھ کوریا جو آ رہا ہے، ساؤتھ کوریا کے پی ایم چیونگ جو آ رہے ہیں اس وقت، ان کی ملاقات ایران کے صدر کے ساتھ ہوگی اور سپریم لیڈر کے ساتھ بھی متوقع ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے. عالمی دنیا اس کو بہت نظر سے دیکھ رہی ہے، اور اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کا دوست امریکہ کے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہا ہے. تو کیا امریکہ اپنے دوست کو بھیج رہا ہے یا امریکہ کا دوست امریکہ سے غداری کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر اس وقت چکمگوئیاں چل رہی ہیں، تبصرے آتے جا رہے ہیں، مگر ذہنوں میں جو سوال ابھر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ آخر امریکہ کے ساتھ غداری کرنے کے بعد ساؤتھ کوریا کی اسٹیبلٹی کہاں رہے گی؟ کیونکہ اس وقت نارتھ کوریا کا آپ نے حال دیکھا ہے. نارتھ کوریا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کبھی بھی استوار نہیں رہے. ٹرمپ نے ایک بار کوشش بھی کی، مگر اس کے بعد ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں وہ نارتھ کوریا کی اسٹیبلٹی کے بہت اگینسٹ تھیں، کیونکہ نارتھ کوریا کو باضابطہ طور پر یہ کہا گیا کہ چائنا کا انفلوئنس آپ ختم کریں اور امریکہ کے پورٹ میں آ جائیں، جو کہ انہوں نے فوراً ہی منع کر دیا. نارتھ کوریا میں کھانے کو نہیں ہوگا، مگر ان کی ملٹری سب سے زیادہ پاورفل ہوگی. وہ اپنے جنگی ساز و سامان کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور ان کا بیسک سروس ایریا اس وقت جو بننے جا رہا ہے وہ میزائلز اور ایمونیشن سسٹم ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے ساتھ بیلسٹک سپورٹ نارتھ کوریا کی بہت زیادہ اسٹیبلش ہے. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ ساؤتھ کوریا نارتھ کوریا کے ساتھ تعلقات کو اور زیادہ استوار کرنے کے لیے ایران کا راستہ بھی لے سکتا ہے. تو 3-4 سوالات ہیں کہ کیا امریکہ نے ساؤتھ کوریا کے پی ایم کو ٹاسک دے کے بھیج رہا ہے؟ کیا ساؤتھ کوریا کے پی ایم جو ہیں وہ اپنے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے ایران کے پاس جا رہے ہیں تاکہ چائنا اور نارتھ کوریا کے ساتھ جو تعلقات خراب ہیں یا کسی بھی سطح کے اوپر اونچ نیچ کا شکار ہیں ان کو بیلنس کیا جائے اور خطے میں اپنی پینیٹریشن بڑھائی جائے اور اپنی اسٹیبلٹی کے اوپر کام کیا جائے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ساؤتھ کوریا کو ہمیشہ نارتھ کوریا سے ڈر رہا ہے، اور تو اور چائنا کے ساتھ بڑے مسائل کا شکار رہا ہے. جب دیکھا گیا کہ نارتھ کوریا کی سپورٹ میں ایران ہے، چائنا ہے اور متعدد ممالک ہیں جو کہ نارتھ کوریا کو پراپرلی سپورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز سے کیوں فائدہ نہ اٹھائیں؟ جب ایک ملک کی طرف اتنی زیادہ ہم آہنگی ہے تو ہم بھی اپنی طرف اس چیز کو موڑ سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے 11 اور 12 اپریل کو وہ وزٹ کریں گے، اور اس وزٹ کے بعد دیکھا جائے گا کہ تبصرے کیا آتے ہیں، امریکہ کی بائیڈن حکومت اس حوالے سے کیا بات کرتی ہے. اور ایک چیز تو آپ بھول گئے، اسرائیل کا نتن یاہو جو کہ چاہتا ہی نہیں کہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل فائنلائز ہو، سینکشنز ہٹیں اور $100 بلین جو منجمد ہیں مختلف ممالک میں وہ ایران کو واپس مل سکیں. دیکھتے رہیے گا یہ کانسپائریسی جو ہے وہ آگے چل کے کہاں تک جاتی ہے اور اس پراکسی وار میں اور کون کون شامل ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمارا تجزیہ سمجھ میں آیا ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. شکریہ.